بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حصہ اول نظری فلکیات، سبق نمبر 14، اور آج کے سبق میں ہم مثلث کے زاویوں کو معلوم کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اب سے پہلے چند اسباق کے اندر ہم نے مثلث کے ضلعوں کو معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا تھا، اور ہم نے آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا کہ جس طریقے سے ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اسی طریقے سے آپ سائنٹیفک کیلکولیٹر کے ذریعے سے آپ اس کو حل کریں۔ اگلا ایک سبق میں ہم سائنٹیفک کیلکولیٹر کو استعمال کرنے کا طریقہ اور اس کے ذریعے سے بھی سائن، کوس اور ٹین کی جو نسبتیں ہیں وہ نکالنے کا طریقہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے وتر اور متصلہ۔ یہ دو ہمیں ضلع معلوم ہیں اور 90 درجے کا 80 زاویہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو آیا اس کے ذریعے سے ہم زاویہ معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آیا ہم اس کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو شکل بنا کر دکھائیں گے اور اس میں ہم بتائیں گے کہ ابھی ہم کون سا زاویہ معلوم کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس وتر اور متصلہ معلوم ہے تو ہم زاویہ معلوم کریں گے، تو اس کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ وتر اور متصلہ معلوم ہے تو زاویہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وہی 6 صورتیں جو ہم نے عقلی بنائی تھی ان میں سے 5ویں صورت ہے کہ وتر اور متصلہ معلوم ہو تو زاویہ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ایک شکل ہم آپ کے سامنے مثلث کی بنا دیتے ہیں، اور اس میں ہم زاویہ بھی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ زاویہ جس کا نام ہم نے بی رکھا تھا، اور یہ اوپر والے زاویے کا نام اے ہے، اور اس زاویے کا نام سی ہے، اور یہ 90 درجے کا ہوتا ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے وتر ہے، اور وتر ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہے 10 سینٹی میٹر، اور متصلہ ہمارے پاس ہے 5 سینٹی میٹر۔ تو ہم جو معلوم کرنے جا رہے ہیں وہ زاویہ بی ہم معلوم کرتے ہیں کہ اگر وتر 10 سینٹی میٹر ہو اور متصلہ 5 سینٹی میٹر ہو تو یہ اندر کا جو زاویہ ہے زاویہ بی، یہ کتنے درجے کا ہوگا۔ تو طریقہ وہی ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ 3 ہیں، 2 ضلع ہیں اور 1 زاویہ ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم ایک مجہول چیز کو یعنی بی زاویہ کو معلوم کریں گے۔ تو معلومات کے ذریعے سے مجہولات کو معلوم کیا جاتا ہے۔ تو متصلہ اور وتر چونکہ ہمارے پاس معلوم ہیں تو متصلہ بٹا وتر یہ والی نسبت لگائیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم بی زاویہ معلوم کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ متصلہ بٹا وتر یہ کون سی نسبت ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کوس تھیٹا برابر متصلہ بٹا وتر۔ بالکل سیم وہی طریقہ ہے جو ہم نے ضلع معلوم کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن تھوڑا سا آخر میں جا کر اس میں ہم چینجنگ کر دیں گے، لیکن وہ بھی چینجنگ اسی اصول پہ ہوگی جو ہم نے ضلع معلوم کرنے کے لیے پڑھا تھا۔ کوس تھیٹا متقابلہ بٹا متصلہ بٹا وتر۔ اب تھیٹا تو ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی طریقے سے ہم لکھیں گے کوس تھیٹا برابر متصلہ ہمیں معلوم ہے تو 5 بٹا وتر کی قیمت ڈال لیں گے 10، 5 بٹا 10، پھر برابر کا بٹن، اور کوس تھیٹا اسی طریقے سے لکھیں گے، اور 5 اور تقسیم 10 ہم کر دیں گے تو دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ تو 5 تقسیم 10 اگر ہم کریں تو جواب ہمارے سامنے آیا ہے 0.5۔ تو معلوم ہوا کہ جو متصلہ بٹا وتر کوس ہے تو یہ 0.5 کی ان کے درمیان نسبت ہے۔ اب 0.5 یہ ہمیں معلوم ہے، اور کوس ہے یہ،
اور گویا کہ یہ کوس ہمیں معلوم ہو گئی ہے، لہذا معلومات کو ایک طرف اور موجودات کو دوسری طرف کریں گے تو یہ جو کوس ہے اس کو ہم 0.5 کی طرف لے جائیں گے۔ تو کوس کو جب 0.5 کی طرف لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا کوس انورس، اس کو ہم کوس انورس کہیں گے، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ تھیٹا کو ادھر اکیلا چھوڑ دیں گے اور کوس کو اس طرف لے جائیں گے، یعنی معلومات کو ایک طرف موجودات کو دوسری طرف۔ تو کوس انورس کا یہ نشان ہوتا ہے، کوس لکھا جاتا ہے اور اوپر -1 کا اس کے اوپر چھوٹا سا نشان لگا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کوس انورس، اور اس کے بعد 0.5 آپ لکھ دیں گے۔ اب کیلکولیٹر کے اندر ہم نے کوس انورس کو کیسے حل کرنا ہے تو یہ چیز ابھی ہم نے سیکھنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیلکولیٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اوپر کی طرف سب سے اوپر بائیں طرف شفٹ کا بٹن ہوگا، شفٹ کے بٹن کو آپ کلک کریں گے اور اس کے فوراً بعد کوس کے بٹن کو کلک کریں گے، تو شفٹ اور کوس کا بٹن جب ایک ساتھ لگ جائے گا تو کوس انورس آپ کو کیلکولیٹر کی اسکرین پر لکھا ہوا ملے گا۔ تو یہ طریقہ ہے کوس انورس کا، اور اس کے بعد پھر آپ فوراً 0.5 لکھ دیں گے تو آپ کو جواب آ جائے گا۔ تو کوس انورس 0.5 آپ لکھیں گے تو تھیٹا یعنی وہ بی زاویہ جو ہے اس کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ تو ہم نے جب اس طریقے سے ملایا تو ہمارے پاس جواب آیا ہے 60۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کسی مثلث کا وتر 10 سینٹی میٹر ہو، متصلہ 5 سینٹی میٹر ہو، تو اس کا درمیان والا جو بی زاویہ ہے یہ 60 ڈگری کا ہوگا، یہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ یہاں پر صرف یہ جو سائن کوس 10 کی نسبت ہے اس کو دائیں بائیں کریں گے، اور یہ سائن ہو تو سائن انورس ہو جائے گا دوسری جگہ پہ جا کے، 10 ہو تو 10 انورس ہو جائے گا، کوس ہو تو کوس انورس ہو جائے گا، اور اس کو کس طریقے سے کیلکولیٹر میں لکھنا ہے وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہاں پر ہم نے بی زاویے کو معلوم کیا ہے۔ مزید بھی ہم اس کو زاویے کو معلوم کرنے کا کسی اور طریقے سے اور کسی اور اینگل سے ہم ایک دوسری مثال دے کر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ مثلا ہم یہاں پہ نقشہ بناتے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت جو معلوم چیزیں ہیں وہ ہیں مثلا متقابلہ ہے، متقابلہ ہمارے پاس ہے جو کہ 3 سینٹی میٹر ہے، اور یہ اے زاویہ ہے، یہ بی زاویہ ہے، یہ سی ہے جو 90 درجے کا ہوتا ہے، اور وتر ہمیں معلوم نہیں ہے، جبکہ متصلہ ہمیں معلوم ہے وہ ہے 4 سینٹی میٹر کا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس متقابلہ اور متصلہ 2 معلوم ہیں اور ایک 90 درجے کا زاویہ، 3 چیزیں معلوم ہیں۔ ہم اس صورت میں اب بی زاویے کو معلوم کرتے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ کون سی نسبت ہم لگائیں گے، چونکہ متصلہ بھی ہمارے پاس معلوم ہے اور متقابلہ بھی معلوم ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ متقابلہ اور متصلہ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ نسبت ہوتی ہے 10 کی نسبت ہوتی ہے، متقابلہ بٹا متصلہ۔ تو اب ہم متقابلہ بٹا متصلہ 10 کے ذریعے سے بی زاویہ معلوم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بی زاویہ کتنے ڈگری کا ہے۔ تو متقابلہ بٹا متصلہ برابر 10 تھیٹا، 10 تھیٹا برابر متقابلہ بٹا متصلہ۔ دوبارہ اسی طریقے سے 10 لکھیں گے، تھیٹا برابر متقابلہ کی جگہ پر اس کی رقم ڈالتے ہیں اور متصلہ کی جگہ پر اس کی رقم ڈالتے ہیں 3/4۔ اب 10 تھیٹا برابر 3/4 یعنی 3/4، تو 3/4 کریں گے تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہمارے سامنے جواب آیا ہے 0.75۔ اب تھیٹا کو ادھر چھوڑیں، 10 کو اس طرف لے جائیں تو 10 انورس ہو جائے گا، تھیٹا برابر 10 انورس 0.75۔ بالکل اس طریقے سے شفٹ کا بٹن دبائیں گے آپ کیلکولیٹر کے اندر، اس کے بعد 10 کا بٹن دبائیں گے تو 10 انورس لکھا ہوا ملے گا، اس کے فوراً بعد 0.75 آپ لکھیں تو آپ کو جو مجہول زاویہ ہے بی وہ معلوم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ لکھیں گے، اور اس طریقے سے اگر آپ کیلکولیٹر کے اندر لکھیں تو جواب آئے گا 3
6 یعنی 36.869 سینٹی میٹر۔ تو یہ ہے ہمارے پاس زاویہ بی کہ 36 درجے اور 869 یہ ثانیہ یعنی منٹس۔ تو یہ ہم نے معلوم کیا ہے 10 کی نسبت لگا کر۔ تو اس طریقے سے زاویہ بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم زاویہ اے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ بات ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اے زاویہ کو ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت اس کے ساتھ والا یہ متقابلہ نہیں رہے گا، یہ متصلہ ہو جائے گا، اور یہ سامنے والا جو متصلہ ہے یہ متقابلہ بن جائے گا۔ تو یہ آپ نے چینجنگ ضرور کرنی ہے اگر آپ اے زاویہ معلوم کریں گے، اور اگر یہ چینجنگ نہیں کریں گے، اس ساتھ والے کو متقابلہ ہی رہنے دیں گے اور ادھر والے کو متصلہ ہی رہنے دیں گے، تو کبھی بھی آپ زاویہ اے کو معلوم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت ضروری ایک چیز تھی جو آپ کو یہاں پہ بتانی تھی۔ اور اس کے اندر ایک چٹکلا بھی ہے، یعنی یاد کرنے کا، زاویہ معلوم کرنے کا، کہ مثلا یہ بی زاویہ آپ کو معلوم ہوا ہے جو کہ ہے 36.869۔ اب اے زاویہ آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو زاویہ آپ کو معلوم ہوا ہے اس زاویے کو آپ 90 سے منفی کر دیں، تو جو جواب آئے گا وہ جواب ہوگا اے زاویہ ہوگا۔ اب مثلا ہمارے سامنے یہ جو زاویہ ہم نے معلوم کیا یہ ہے 36.869، اس کو منفی کریں گے 90 سے، 90 سے منفی کریں تو جواب جو آئے گا تو وہ جو دوسرا زاویہ ہوگا اس کی مقدار ہوگی۔ تو ہم نے یہاں پہ منفی کیا تو ہمارے سامنے جواب آتا ہے 53.13۔ معلوم یہ ہوا کہ اے زاویہ جو ہے یہاں پہ ہمارا وہ 53.13 ہے۔ تو اس طریقے سے ایک شارٹ کٹ طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ایک زاویہ معلوم ہے جو دوسرے زاویہ اس معلوم زاویے سے 90 درجے کو منفی کریں تو جو جواب ہوگا وہ دوسرا زاویہ ہوگا۔ تو یہ ایک طریقہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ ہماری مثلث کا یہ سبق مکمل ہوا جس میں زاویوں اور ضلعوں کو ہم نے معلوم کیا۔ اب آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کی بار بار مشق کریں۔ اگلا ایک سبق ہوگا جس میں ہم سائنٹیفک کیلکولیٹر کو استعمال کرنے کا پورا طریقہ آپ کو بتائیں گے، اور کس طریقے سے آپ وہاں پر بھی اس کو استعمال کر کے آپ یہ نسبتیں معلوم کر سکتے ہیں اور ضلع معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔